طبرانی کی حدیث ہے، ابو عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. اس کا مفہوم ایسے ہے کہ کوئی شخص یہ ارادہ کر کے گھر سے چلے مسجد میں، اللہ گھر میں، جیسے آپ لوگ بھی ہیں، ارادے بنتا ہے اعمال، یاد رکھیں، صرف ابھی ارادے کے معاملے ہے. وہ ارادہ کر کے مسجد میں چلا، ارادہ کیا کہ جائیں گے یا فلاں مسجد میں چلتے ہیں. مسجد میں یہ بھی سنا ہے اس مسجد میں یا مسجد عائشہ میں ذکر ہو رہا ہے، چلو وہیں نماز پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے. That's only intention, nothing else. آپ نے سوچا ہے. اچھا کتنی پہلی بات کی اللہ کے نبی کہ ابھی تو سوچ ہی رہا ہے تو تیرا عمل لکھا جائے گا اس پر، کیونکہ اتنا بڑا عمل ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے تیرا ارادہ آ گیا نا. بعض دفعہ انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرتے کرتے نہیں پہنچ سکتا، بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، یا بھائی اللہ کو پیار ہو گیا ہے، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تو اگر چلا بھی گیا نا تو وہ عمل اس کا لکھا جائے گا انشاءاللہ. اب یہ کیا عمل ہے دیکھیے. صبح ہم نے اعلان کیا بھائی مسجد سے جائیں گے، دوسرے دن اعلان کیا فلاں مسجد جائیں گے، جلدی اعلان کر دیتا ہے لوگ، نیت کر لے بھائی، وہ آئے نا مسجد ملا نا آپ کو، چلیں گے انشاءاللہ. ارادہ کیا آپ نے، بے ارادہ تکمیل نہیں ہو رہا، یہ حدیث ہی بتا رہی ہے. ارادہ کر لیا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے یہ ارادہ کر لیا کہ فلاں مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، چلیں گے ذکر کریں گے، وہ دین کی بات اور سامنے کو بیان بھی دے دیں گے، کوئی بات بھی سمجھا دیں گے ہمیں ماشاء اللہ، یہ بھی سمجھ آ جائے گی بات. چلو یہ دو نیت کر لی آپ نے، اب کیا انعام کیا رکھے ہیں، اب کیا جنت کون سی بن رہی ہے آپ یہ دیکھیں. یہ مال ہے آخرت کی جنت کا، کیا بن رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ارادہ کیا ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرمائے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے صحابی ہیں، اونچے درجے کے. تو ہمیشہ تشریف رکھتے تھے. صحابہ کام یہ تھا ان کا، وہ تو ہر وقت فکر کرتے تھے، حالانکہ وہاں تو بیچارے کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، لیکن ان کو فکر یہ ہوتی تھی کہ چھوڑے دنیا کا اسی طرح سے اپنے شیخ سے یہ بات پوچھیں. ابھی ہم ان کے شیخ تھے نا کہ اس وقت بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہمیں وہ بتائیں وہاں ہم کیسے اونچے درجے لیں، وہاں ہمارے محلات کیسے. ان کو فکر یہ ہوتی تھی. ایک صحابی نے پوچھ لی ایک بات، بڑی اونچی بات پوچھی، ہمارا کام بھی بن جائے گا الحمدللہ، کیونکہ ہمارے پاس بھی آ جائے گی وہ چیز. مرضی وہ کرے نہ کرے آپ کی مرضی، جس کا یقین ہوگا مرنے کا خود اس پہ کام کرے گا، کوشش بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو انہوں نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے پوچھ لیا قیامت تو آئے گی. ابھی میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں، قیامت آئے گی، ہمیں جانا بھی ہے، تو کچھ بھی دنیا نہیں ہے. کہنا یار وہاں ہم جب جائیں گے تو وہاں اسٹیٹس تو ہوں گے، سب سے افضل کون آدمی ہوگا؟ بڑا عجیب سوال کیا. سب سے افضل اس سے سوال کر رہا ہے جو ہر چیز جانتا ہے، سبحان اللہ، اس کا اللہ سوال ہر چیز بتاتا ہے. اب سوچیں کتنا زبردست سوال کیا. اب کیا ہے کہ ہمارا تو کام بن جائے گا اس میں، کہ پتہ چل جائے کہ سب سے بہترین پتہ چلے یہ ہے، اس دکان سے آپ سب سے پیسہ کمائیں گے تو اسی دکان میں بھاگیں گے پیسہ کمانے کے لیے، اسی ٹریڈ کو اختیار کریں گے، اسی پروفیشن کو اختیار کریں گے. اب ہمیں وہ چیز مل رہی ہے کہ جس سے سب سے افضل جو ہوگا اللہ کے اس روز. پھر اس نے ایک اگلا سوال کر دیا صحابی نے، تو یہ بتایا قیامت میں افضل بھی تو کون ہوگا اور اللہ کے قریب بھی کون ہوگا سب سے. اور تیسرا سوال کیا کہ قیامت کے روز سب سے بہترین اور بہتر انسان کون ہوگا. بتائیں کس سے ختم. اگر ان تین چیزوں میں ہمیں جواب مل جائے، وہ عمل مل جائے، تو کسی انسان کو پاگل ہی ہوگا، اس کو چھوڑے گا، اسٹوپڈ ہی ہوگا بس. پھر تو اس کو تو کوئی انجیکشن لگانا پڑے گا فلو کا. اتنا بڑا عمل مل رہا ہے کہ جو آپ کو سب سے افضل بنائے گا، اللہ کے نزدیک سب سے کرے گا اور سب سے بہترین انسان ہوگا. تو مجھے بتائیں اس کو کون سی جنت ملے گی؟ کون سی جنت ملے گی اس کو؟ افضل ترین، بہترین ترین، اللہ کے قریب ہونے والی جنت اس انسان کو ملے گی. کریں گے عمل جو بتایا؟ بتاؤں آپ کو؟ جواب نہیں ہے.
کیوں بھائی جنت نہیں لینی؟ دیکھیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی بہت آسان باتیں فرماتے ہیں، بڑے فوراً جواب دیا اللہ کے نبی نے، اور یہ قیامت تک ایمان والوں کو جواب ملا ہے کہ یہ اگر تم نے یہ بننا ہے تو میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں. جی وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں.